اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم پارہ 2 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیہ مبارکہ میں تحویل قبلہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بے وقوف یہودی لوگ آپ سے سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ کو قبلہ تبدیل کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ان اعتراضات پر کوئی کان نہ دھریے، بلکہ انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں۔ وہ جس کو چاہے جس طرف چاہے راستہ دکھا دے، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے۔ اصل میں یہود کا عناد مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے امامت اور قیادت بنو اسرائیل کے پاس تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے مبعوث کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی جیسے ہم نے پہلے پارے میں جانی، یہود کا عناد، ہٹ دھرمی اور مسلسل اللہ کے احکامات سے روگردانی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب کے طور پر ان سے قیادت بھی چھین لی اور امامت بھی چھین لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنو اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر ہے، سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا، تو ان کو جواب دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں، وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ اصل میں قبلہ کی تبدیلی امامت کی تبدیلی سے منسلک ہے، کہ صرف قبلہ ہی تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو اوسط امت بنا دیا گیا تاکہ لوگوں پر گواہ بن جائیں اور وہ رسول پر گواہ ہو۔ اور ہم نے یہ قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ جان سکے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بہت بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کسی ایمان والے کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف رخ پھیرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھرتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف آپ کا رخ موڑ دیا، اور یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں، اور اگر آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے اور وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، تو مومن اس کو حق جانے اور شک میں نہ پڑیں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، تو بھلائیوں میں سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں اللہ ایک جگہ جمع کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں، کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے سچا حکم ہے، اور اللہ اس عمل سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے بھی نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی موڑو، اور جہاں بھی تم ہو تو اپنا چہرہ اسی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہے سوائے اس کے کہ جنہوں نے ظلم کیا تم ان سے مت ڈرو، اور مجھی سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے تم پر رحم کیا کہ تم میں سے تمہیں میں پیغمبر بھیجا جو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سب نعمتوں سے نوازا تو تقاضا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امامت اور قیادت سونپ دی، تو اب انہیں اس حق کی راہ میں آنے والی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور
جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اصل میں مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ حق کی راہ میں تمہیں کٹنا بھی پڑے گا، مرنا بھی پڑے گا، اور تمہیں اس سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مسجد حرام کے ساتھ ہی شعائر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر بھی فرما دیا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس کو ان دونوں کے درمیان صحیح بھی کرنا ہے، اور جو شخص نیکیوں کو بھاگ بھاگ کر خوش دلی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو جب کتاب عطا فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو جب امامت عطا فرما رہے ہیں، تو ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم ان یہودیوں جیسے نہ ہو جانا کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بینات اور ہدایت کو چھپایا تھا، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر لوٹ کر آتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ اسی عذاب جہنم میں رہنے والے ہیں، اور تمہارا الہ ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا جو زندگی عطا کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اس نے جو ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلا دی، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، بادلوں کے مسخر کرنے میں، زمین و آسمان کے درمیان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت۔ تو ایمان والوں کے لیے محبت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی لوگوں کو وہ محبت کا مرجع بناتے ہیں، وہ ان لوگوں سے ایسے بیزار ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کے یہ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ پیروی کرنے والے تھے وہ ان بیزار ہونے والوں سے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹ جائیں تو ہم تم سے بھی ایسے ہی بیزار ہوں گے جیسے تم ہم سے بیزار ہوئے، اور مشرک لوگ کبھی بھی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اے ایمان والو، زمین سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا ظاہری دشمن ہے جو تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ کے متعلق وہ کچھ کہتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، چاہے وہ کچھ بھی سمجھتے نہ ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایسا شخص جو چیخ پکار کرتا ہے اور نہیں سنتا، مگر پکار اور آواز بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ حرام سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ حرام کا لقمہ ہی ایک ایسی چیز تھی جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنی۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو حرام سے بچنا ہوگا، اور حرام کیا ہے؟ مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، مگر کوئی جو بے بس ہو حد سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے احکامات کو بدل دینے والوں کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے والے ہیں،
اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، تو ان کا صبر آگ پر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جنہوں نے اختلاف کیا وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ بھلائی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بھلائی یہی نہیں کہ قبلہ رخ ہو جاؤ، مشرق و مغرب کی طرف منہ موڑنا کوئی بھلائی نہیں، بلکہ بھلائی تو یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے مال دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کرتے ہیں اور تنگ دستی، تکلیف، دقت اور جنگ کی حالت میں بھی صبر کرتے ہیں، اور جو سچ بولتے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینے کا حکم دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مگر جو اس کا بھائی اسے کچھ معاف کر دے تو اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے گا اور اس کو احسن طریقے سے دیت ادا کرے گا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، بس جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے گزرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد وصیت کا حکم دیا گیا، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کی روشنی میں منسوخ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکام وصیت خود، احکام وراثت خود نازل فرما دیے تھے۔ قصاص اور وصیت کے بعد، وراثت کے بعد صیام کا حکم دیا گیا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد صرف تقویٰ کا حصول ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اور دنوں کی گنتی سے ان دنوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو تو وہ مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، لیکن جو کوئی خوشی سے بھلائی کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور بھلا یہ ہے کہ تم روزے ہی رکھو اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، فرقان ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے مہینے میں حاضر ہو، تو یہ مہینہ رمضان اور قرآن کا مہینہ بہت بابرکت ہے، اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں کی گنتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ روزے رکھنے کو ہی بہتر اور راجح قرار دیا گیا، تاکہ دنوں کی گنتی پوری ہو جائے، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان اور دعا میں خاص نسبت ہے، اسی لیے رمضان کے مسائل کا، روزوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو چاہیے کہ وہ بھی میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور پھر رمضان کی راتوں میں عورتوں سے ملنا جائز ہے، لیکن اس سے پہلے تم خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کر دی۔ اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مل سکتے ہو، ہاں، مگر حالت اعتکاف میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں۔ اور رشوت ستانی قطعاً منع ہے، اپنے اموال باطل طریقے سے کھینچ کر لے جانا، انہیں حکام کے درمیان لے جانا تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ کھا سکو، یہ گناہ ہے اور تم جانتے ہو۔ اور چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہو تو یہ اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، اور حج اور عمرہ کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ پھر قتال کا حکم نافذ کیا گیا کہ قتال اس سے پہلے مکہ میں تم پر فرض نہیں تھا کیونکہ تم کمزور تھے، اب تم قتال کرو لیکن حد سے نہ گزرو، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ حکم صرف مکہ اور مدینہ کے ساتھ خاص ہے کہ چونکہ وہاں سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو نکال دیا تھا، تو اب مسلمان بھی وہاں ان کے کفر کے ختم ہونے تک انہیں
ان سے قتال کرتے رہیں۔ بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو ان سے قتال کرو، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد جہاد میں جان قربان کرنا ہے، تو اس پر ابو ایوب انصاری نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب حالات کچھ موافق ہو گئے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ اب جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حج و عمرہ کو بھی اللہ کے لیے پورا کرو، بس اگر راہ میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ قربان کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اسے اس کے سر کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو روزوں سے، صدقہ سے یا قربانی سے فدیہ دے۔ اور جب تم امن میں ہو بس جو کوئی عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو وہ کرے، اور جو کوئی قربانی نہ پائے تو 3 دن حج میں اور 7 دن حج سے لوٹنے کے بعد روزے رکھے گا۔ یہ 10 دنوں کی گنتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے کہ جو مسجد حرام میں حاضر نہیں تھا، مسجد حرام کا رہنے والا نہیں تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو کوئی اس میں سے حج کو اپنے اوپر مقرر کر لے گا، فرض کر لے گا، تو وہ جنسی گفتگو سے، گناہ سے پرہیز کرے گا، اور حج میں جھگڑا نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی بھلائی کرے گا اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ لیا کرو، بے شک بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج میں، میدان عرفات میں، وہاں بھی اگر کوئی کاروباری معاملات ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے قریب یاد کرو، جیسا کہ اس سے پہلے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ تو لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی طلب دنیا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اعمال کیے ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو، تو جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے گا، حج کے ایام مراد ہیں، اور 2 دن سے مراد 11 اور 12 ذی الحج، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو 1 دن اور 13 تاریخ تک منا میں قیام کرے گا تو اس کو اللہ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کے آگے ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پر حاکم ہوتا ہے تو فساد کرتا پھرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایسے شخص کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت آن لیتی ہے، تو اس کو جہنم کافی ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو لوگوں میں سے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دے، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے، اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس اللہ کی نعمت آئی تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کافروں کے لیے زندگانی دنیا کو زینت دے دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور لوگوں نے ان کے احکامات میں، ان کی طرف بھیجے گئے احکامات میں اختلاف کیا۔ تو جو علم ان کے پاس آیا اللہ نے ایمان والوں کو اس سے ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو سے پہلے تھے؟ انہیں سختیاں، مصیبتیں اور
ہلائے جانے کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے اللہ کی مدد کے متعلق سوال کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ انفاق میں کیا کریں، خرچ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو بھی خرچ کرو اپنے والدین، اقربا اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو۔ قتال کو ناگوار سمجھتے ہو، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، اور کئی تمہیں بہتر لگتی ہیں اللہ کے نزدیک ناگوار ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کفر کرنا اور مسجد حرام میں کفر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کے گھر والوں کو مسجد حرام سے نکال دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو جو لوگ ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید میں ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمتوں کا ذکر پہلے بھی گزر چکا، یہاں اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں اگرچہ تھوڑا فائدہ بھی ہے لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو ضرورت سے زائد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر ان سے مال کو ملا لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دینے والا ہے۔ آگے نکاح اور خانگی امور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے نیک اور صالح عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ایسے ہی نیک اور صالح مرد کا، کیونکہ مشرک لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ حیض کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ وہ گندگی ہے، اس میں عورتوں سے کنارہ کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ انسان اپنی پاکیزگی، اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرے۔ ہاں، اللہ بے ارادہ قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ارادتاً جو قسمیں کھائی گئی ان پر مواخذہ ہوگا۔ اعلیٰ کرنے والے لوگوں کے لیے 4 ماہ کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ 4 ماہ تک تو ایسا کر سکتے ہیں، اگر اس کے بعد وہ لوٹ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق کی عدت 3 حیض ہے، اور اس دوران صلح کا ارادہ کرنے والے صلح کر سکتے ہیں۔ طلاق 2 دفعہ ہے تو یا تو بہتر طریقے سے روک لے اور یا رخصت کر دے، اور یہ حلال نہیں ہے کہ حق دیا ہوا حق مہر واپس لے لیا جائے سوائے اس کے کہ اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھی جائیں گی۔ بس اگر یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کیے بغیر دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم مل جائیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جو علم والوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے انہیں یا تو روکو یا رخصت کر دو، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے روکے نہ رکھو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں کتاب، حکمت اور نصیحت دی ہے، تب تمہیں ایسا کرنا جچتا نہیں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں نکاح سے نہ روکو اپنے شوہروں سے جب وہ بھلے طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، زیادہ صاف ستھرا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں اس شخص کے لیے کہ جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے، اور بچہ کے والد پر ان عورتوں کے خوراک
اور لباس کی دستور کے مطابق ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، نہ تو والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ والد کو، اور اسی طرح اگر کوئی اور وارث ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بس اگر وہ باہمی مشاورت سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ چاہیں کہ وہ کسی اور سے دودھ پلا لیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ جب دودھ پلانے والی کو دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اسے دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں تو ان کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ جب وہ اس عدت کو پورا کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے نفس کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں۔ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو پیغام نگاہ دو یا اپنے دل میں اس کا ارادہ رکھو۔ ہاں، جو ممنوع چیز ہے وہ عدت کے دوران عقد نکاح کا پختہ عزم کرنا ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر عورتوں کو تم چھوئے بغیر طلاق دے دو یا اس سے پہلے کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، تم انہیں بس تھوڑا فائدہ دو گے۔ یہ فائدہ وسعت والے شخص پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ یہ فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق ہے اور یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا اور تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر دیا ہے تو اس حق مہر کا نصف انہیں دے دو گے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کے نکاح کی گرہ عقد نکاح جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے۔ اور اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں فضیلت کو نہ بھولو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو، اور جب امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ دو تو 1 سال تک گھر سے نکلے بغیر رہیں گی۔ بس اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے آپ میں کرتی ہیں۔ یہ حکم 4 ماہ 10 دن والی آیت کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ اسباب دے کر رخصت کرنا دستور کے مطابق دینا متقین پر حق ہے۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ موت سے ڈر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں پر ذکر ہے کچھ لوگوں کا جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے موت کے ڈر سے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ اور پھر ذکر ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے بڑھا کر دگنا کر کے واپس کرے گا۔ بے شک اللہ تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قصہ طالوت۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کہا شاید کہ ایسا ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑو ہی نہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی اولادوں سے نکالے گئے۔ تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگ پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیوں بادشاہ ہوگا، ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اسے تو مال ہی نہیں دیا گیا۔ کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر پسند کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے، اور اللہ جسے چاہے ملک عطا کر دے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کے ملک کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ جات اور تابوت سکینہ کو فرشتوں کی معیت میں اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہوا تو کہنے لگا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، تو جو کوئی اس میں سے پیے گا وہ میرے میں سے نہیں، اور جس نے نہ چکھا تو وہ مجھ میں سے ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پینے کی اجازت ہے۔ تو وہ سب اس سے پی گئے سوائے
تھوڑے لوگوں کے۔ بس جب وہ نہر کے پار اترا اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے وہ کہنے لگے کتنی ہی دفعہ تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعت پر غالب آئی ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ تو انہوں نے اس جالوت کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ دوم کا اختتام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔